ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ صدق اللہ العظیم۔ اگر کسی انسان کو وظیفہ یا تلاوت قرآن پاک یا کوئی بھی نیک عمل کر کے دل منہمک نہ ہوتا ہو یا اس سے فیوزات جو چاہتا ہے برکتیں وہ حاصل نہ ہوتی ہوں، تو یہ آیت کریمہ پڑھنے کے بعد اگر کوئی بھی وظیفہ کیا جائے یا کوئی بھی تلاوت یا ذکر کیا جائے تو اللہ تعالیٰ ایک تو اس میں دعائیں قبول فرماتے ہیں اور دوسرا اس کی روحانیت اور نورانیت بھی انسان کو عطا ہوتی ہے۔ آج ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن اس سے فائدہ نہیں ہوتا جو باطنی ہونا چاہیے، ظاہری بھی نہیں ہوتا۔ لوگ تلاوت قرآن کرتے ہیں لیکن اس کا باطنی اور ظاہری فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، کوئی بھی نیک کام کر رہے ہیں لیکن بس وہ طوطے کی طرح کر رہے ہیں، جیسے طوطا بولتا ہے وہ روٹین میں بولی جا رہا ہے، لیکن بندہ خود سوچ رہا ہوتا ہے کہ مجھے فائدہ نہیں ہو رہا۔ ابھی ذکر کر رہے ہیں، وظیفہ کر رہے ہیں، مجھے لوگ کہتے ہیں جی ہم نے ابھی ایسی بعض عورتیں مرد ہیں جو بالکل ظاہری طور پہ اتنا دیندار نہیں ہیں، لیکن وہ مجھے واٹس ایپ پہ میسج کرتے ہیں پوری دنیا سے کہ آج بھی ایک خاتون برازیل اور فجی ملکوں سے مجھے واٹس ایپ کیا کہ جی آپ نے ایک وظیفہ دیا تھا، تو وہ ہم نے وظیفہ 3 دن کیا، ہمارا اتنا بڑا کام جو کئی سالوں سے نہیں ہوا وہ ہو گیا۔ اب ان کا کام کیوں ہو گیا؟ بعض لوگ 10 سال کر رہے ہوتے ہیں کوئی وظیفہ، اس کا کام نہیں ہو رہا ہوتا۔ اب ایک ہندو تھا، وہ مجھے ایک دن اس نے کسی بندے سے کہا کہ میری ان سے بات کرانی ہے، میں نے کلمہ ان کے ہاتھ پہ پڑھنا ہے۔ تو وہ کسی ملک میں رہتا تھا اور بینک کا مینیجر تھا، تو جب ویڈیو کال کرائی اس نے کلمہ میرے ہاتھ پہ پڑھا تو مجھے کہنے لگا آپ میرا نام اور ملک کا نام نہ بتائیے گا کیونکہ ہمارے لیے مصیبت ہو جاتی ہے، لیکن میں آپ کا ایک وظیفہ سنا، آپ نے کہا یا رحمان یا رحیم پڑھو تو کام ہو جائے گا۔ میں کتنے سالوں سے پنڈتوں کے پاس جاتا تھا لیکن میں اتنے بڑے جو ہے نا پیسے خرچ کیے، میرا کام نہیں ہوا، میری پروموشن رکی ہوئی تھی، میں نے یہ چند دن پڑھا، ہندو کہہ رہا ہے میں نے چند دن پڑھا تو میرا کام ہو گیا۔ آج اس نے اس بات پہ کہ آج بھی مسلمانوں کی کتاب اور مذہب اور ذکر قرآن کا یہ ہدایت اور مشکلیں حل کرتا ہے، اس بات پہ اس نے واللہ کلمہ پڑھ لیا۔ ابھی بھی اس کی ویڈیو میرے پاس سیو ہے پوری، جو اس نے کلمہ پڑھا اور یہ باتیں کی۔ اب آپ یہ چیز دیکھیے کہ آج ہم وظیفہ پڑھتے ہیں، ابھی آپ جو ہے حج کریں، روزہ رکھیں، تراویح پڑھیں، تلاوت قرآن کریں، آپ آیت الکرسی 100 بار پڑھیں، سورہ بقرہ 10 بار پڑھیں، سورہ یاسین 40 بار پڑھیں، سورہ مزمل 100 بار پڑھیں، آیت کریمہ 1,00,000 بار پڑھیں، پڑھتے ہیں نا لوگ اس طرح، تو کام ہی نہیں ہوا۔ وجہ کیا ہے؟ زیادہ پڑھنے اللہ کے یہاں کوانٹٹی نہیں ہے، کوالٹی ہے۔ ہم کیا گنتی کو زیادہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم سے مرعوب ہو جائے گا کہ میں نے اتنا پڑھ لیا۔ اللہ مرعوب نہیں ہوتا کہ آپ اگر نفل 100 پڑھیں تو اللہ خوش ہو جائے گا، بھائی یہ بڑا تھک گیا میرے لیے، اس میں آپ کا ذہن کہیں اور گھوم رہا ہو۔ اصل چیز ہے اللہ کوالٹی دیکھتا ہے۔ اب یہاں جو اللہ نے ذکر کیا ہے بڑی اہم چیز کو، اللہ نے فرمایا کہ میں نے 2 کتابیں نازل کی ہیں، 2 کتابوں کا یہاں ذکر ہے۔ پہلے اللہ نے تورات کا ذکر کیا، پھر ہمیں سمجھانے کے لیے تورات کا ذکر کیا، ورنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد حضور نے خود فرمایا اے عمر اگر آج صاحب تورات بھی زندہ ہوں تو ان کو میری شریعت پہ چل کے نجات ملے گی۔ یعنی حضور علیہ السلام کے بعد کسی نبی کی شریعت کتاب اب عمل کے قابل نہیں ہے۔ اب ایمان سارے نبیوں کو اور ان کی امتوں کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور کتاب قرآن پر رکھنا ہوگا۔ لیکن اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا کہ میں نے یہ جو ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا، یقیناً ہم نے عطا فرمائی موسیٰ و ہارون، دونوں بھائیوں کا ذکر کیا۔ اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو بھی نبوت دی، ان کے کہنے پہ ہارون علیہ السلام کو نبوت دی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی۔ اب جو کتاب ملی ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو ملی ہے، ہارون علیہ السلام کو نہیں ملی تورات۔
موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں، ہارون علیہ السلام نبی ہیں، اور ہر نبی جو ہے وہ رسول نہیں ہوتا، ہر رسول نبی ہوتا ہے۔ رسول اس کو کہتے ہیں جس کو شریعت اور کتاب ملے، اور رسول وہ ہوتا ہے، نبی وہ ہوتا ہے جس کو اللہ نبوت دیتا ہے اور فرشتہ خواب میں یا آ کر اس سے وہی اس تک پہنچاتا ہے، وہ آگے اللہ کی باتیں امت تک پہنچاتا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں اور ہارون علیہ السلام نبی ہیں، لیکن چونکہ رسول کے ساتھ معاونت کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو بھی ہر جگہ ساتھ بیان کیا۔ آج جو دین کا کام کرتے ہیں، بڑے ہیں چھوٹے جو ان کے ساتھ چلتے ہیں، وہ بھی قیامت کے دن ان کے ساتھ ہی ہوں گے، اللہ ان کو جوڑ دے گا۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ نے فرمایا ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کو میں نے عطا فرمائی فرقان، تورات کو فرقان کہا۔ فرقان کہا فرق کرنے والی، تفریق کرنے والی، حق اور باطل میں، حرام اور حلال میں، جائز اور ناجائز میں۔ اور فرقان کے بعد فرمایا وضیاء، اور اس میں روشنی ہے، نور ہے، اور یہ روشنی کس کے لیے ہے؟ ذکر، اور اس کے اندر یاد دہانی بھی اللہ نے رکھی ہے، تذکیر بھی رکھی ہے، للمتقین، تقوی والوں کے لیے۔ اب امام قرطبی نے فرمایا کہ یہ اللہ کا نظام الگ ہے کہ فرقان کے بعد واو ہے، واو کہہ کے اس کو الگ کر دیا کہ فرقان اور چیز ہے، وضیاء اور چیز ہے، یعنی فرقان صرف تورات ہو سکتی ہے اور کوئی کتاب نہیں۔ یہ اس زمانے کے لحاظ سے کہہ دیا کہ وہ فرقان۔ بعد میں اللہ نے قرآن پاک میں ایک سورہ فرقان بھی نازل فرما دی۔ تو فرقان وہ کہ تورات ہے، وضیاء تورات ہے، ذکرن تورات ہے، یہ کس کے لیے؟ تقوی والوں کے لیے۔ اب تورات بھی اس زمانے میں، اپنے زمانے میں جب اس کی شریعت چل رہی تھی، موسیٰ علیہ السلام کی دور اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے دور تک، تورات کو فرقان، تورات کو ضیاء، تورات کو جو ہے ذکر للمتقین مانا جاتا تھا اور ایمان اس پر رکھا جاتا تھا۔ الذین یخشون ربہم، اور وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بالغیب، بغیر دیکھے، وہم من الساعۃ مشفقون، اللہ کے ڈر کی وجہ سے قیامت کا خوف بھی ان کے اندر ہے کہ قیامت آئے گی، اللہ کے سامنے کھڑے کیسے ہوں گے، حساب کیسے دیں گے۔ اب یہ ڈر اللہ کی وجہ سے ان کے دل میں ہے۔ اللہ کا خوف پہلے بیان فرمایا اور قیامت کا خوف بعد میں بیان کیا۔ ایک ہے کہ بندہ آگ سے ڈرتا ہے، ایک ہے کہ بندہ بیماری سے ڈرتا ہے، ایک ہے کہ کسی کے ادب کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے اس کے سامنے پیش ہونے سے ڈرتا ہے۔ تو یا اللہ کا ڈر محبت میں ہے، اور یہاں فرمایا قیامت بھی اس لیے ڈرتا ہے۔ ایک ہے کہ قیامت میں جو دوزخ میں نہ پھینک دیا جاؤں، ایک یہ ہے کہ میں قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا، اللہ کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا۔ یہ مشفقون، شفقت والا خوف جو ہے، شفقت والا، یہ اللہ سے ہے قیامت کا۔ پھر اللہ نے قرآن کا ذکر کیا ایک آخری آیت میں، اللہ نے فرمایا ھذا وھذا ذکر وھذا، پھر اس کا کہا یہ بھی تو ہے نا قرآن، ذکر، یہ بھی تو ذکر ہے نا، انا نحن نزلنا الذکر، اس کو بھی اللہ نے ذکر کہا کہ یہ یاد دہانی کی چیز ہے۔ یا ذکر اس لیے کہتے ہیں کہ ہر وقت پڑھی جانے والی ہے۔ اب آپ کا وضو ہے یا نہیں ہے، آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کا وضو نہیں ہے تو بغیر ہاتھ لگائے آپ پڑھ سکتے ہیں مصحف کو۔ آپ کو زبانی یاد ہے تو آپ سورہ فاتحہ کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں۔ وضو کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ جو لوگ وظائف کرتے ہیں، وظائف کرنے کے لیے بھی اگر آپ کو زبانی یاد ہے تو آپ کا وضو کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اب یہاں لوگوں کو سمجھ نہیں ہوتی، وہ باتھ روموں میں لائن پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز نکل جاتی ہے فرض ان کی جماعت جو ہے، کہ وہ سمجھتے ہیں استنجا کرنا لازم ہے۔ حالانکہ اگر آپ کو استنجا قضائے حاجت کی ضرورت نہیں ہے تو استنجا کوئی فرض واجب نہیں ہے، آپ وضو کریں اور سیدھا جا کے نماز پڑھیں جماعت کے ساتھ۔ اب یہ لوگوں کو دین کا اتنا پتہ بھی نہیں، اکثر لوگوں کو بنیادی چیزوں کا۔ پھر اکثر لوگ کہتے ہیں اب وضو کریں گے پھر وظیفہ کریں گے، اب وضو کون کرے، اس لیے وہ وظائف ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر آپ وضو کر کے پڑھیں گے تو اور نور ملے گا، فرشتوں کی معاونت زیادہ ہو جائے گی، لیکن بغیر وضو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں غسل کی حاجت ہے تو اس میں وہ بھی غسل میں آپ جو ہے غسل کر کے پھر قرآن پڑھیں، ورنہ قرآن پاک نہ پڑھیں۔ اب جو ہے آپ یہ دیکھیے کہ وَھَذَا ذِکْرٌ مُبَارَکٌ، یہ بھی تو ذکر ہے مبارک، برکت والا۔ یہ قرآن ذکر ہے، برکت والا ہے۔ انزلناہ، ہم نے اس کو نازل کیا ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں یہ ذکر میں نے مبارک بھی ہے، ذکر بھی ہے، مبارک بھی ہے، اور نازل بھی اللہ نے کیا ہے۔ یعنی ایک گارنٹی مل گئی کہ جس نے یہ نازل کیا ہے وہ کمزور نہیں ہے۔ جب وہ کمزور نہیں ہے
تو یہ قرآن بھی کمزور نہیں ہے، وہ طاقتور ہے، اس کا کلام بھی طاقتور ہے، اس کی ذات میں شک نہیں ہے تو قرآن میں شک نہیں ہے۔ اب اللہ نے اپنی قرآن پاک کی جب قدرت، طاقت، ہیبت اور اس کی پختگی کا ذکر کیا تو یہ چند جملوں میں اللہ نے کہہ دیا ھذا ذکر مبارک انزلناہ، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا افانتم لہ منکرون، کہ تم پھر اس کو چھوڑ رہے ہو، اس سے روگردانی کر رہے ہو، اس کے منکر ہو کے بیٹھے ہوئے ہو، تمہیں قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، قرآن پڑھنا سیکھتے ہی نہیں، قرآن تلاوت ہی نہیں کرتے، قرآن پاک کو لپیٹ کے رکھ دیتے ہو، قرآن پاک پہ عمل ہی نہیں کرتے، قرآن پاک کو جو ہے صرف مردوں کے لیے تم نے رکھ لیا ہے، تم نے جو ہے شادیوں کے لیے دلہن کے اوپر سے گزارنے کے لیے رکھ لیا ہے، ہیلا کرنے کے لیے رکھ لیا ہے، بس قبرستان لے جاؤ۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ حضور کی 4 بیٹیوں کی شادی ہوئی اور پھر صحابہ ساروں کی بیٹیوں کی شادی ہوئی، کسی ایک کی بیٹی کے سر سے قرآن یوں رکھ کر اسے رخصت نہیں کیا گیا۔ یہ ساری بدعات ہیں، یہ سارے جو ہے اچھا لڑکی کو دین نہیں سکھایا جاتا کہ تم پردہ کرو، میک اپ کیا ہوتا ہے، ساری دنیا اس کا چہرہ دیکھ رہی ہے اور وہ جو ہے دلہن بن کے کھڑی ہے ساری دنیا کے سامنے نمود و نمائش، اور قرآن اوپر رکھا ہوا ہے، قرآن پہ عمل ہے ہی نہیں۔ تو یہ صحابہ کا طریقہ، قبرستان میں کبھی کوئی صحابی کا قرآن پاک لے کر نہیں گیا، کسی جنازے کے ساتھ قرآن پاک قبرستان لے کے نہیں گئے، یہ طریقہ بدعات کا ہے۔ ہندو اپنی کتاب لے کے جاتا ہے، مسلمان نے کہا میں بھی اپنی کتاب لے جاؤں، ہم اس کے ساتھ رہے ہیں، ہمیں بہت زیادہ کیوں مولانا شفیق صاحب، مولانا حنیف صاحب، یہ نیپال سے آئے ہوئے ہمارے علماء ہیں بڑے، وہاں کے دیکھیے نا جمعیت کے وہاں کے ذمہ دار ہیں، وہاں ہندو یہی کرتا ہی نہیں کرتا۔ اور دیکھیں حضرت بتا رہے ہیں، آپ تو ہندوؤں کو میں نے نہیں دیکھا نا، ہم تو ان کے ساتھ وہاں رہے ہیں، دیکھا ہے، تو اب وہ اپنی کتاب لے کے جاتے ہیں، تو مسلمانوں نے کہا میں پیچھے کیوں رہوں، ہمارے نبی لے کے نہیں گئے، ہمارے صحابہ لے کے، کوئی ایک حدیث دکھا دے، کوئی ایک روایت دکھا دے۔ کون لے کے گیا ہے؟ پنڈت جی، گرو جی۔ تو آپ گرو جی کے ماننے والے ہیں یا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ دیکھیں نا، تو اب اچھا ہمارے نبی نے کہا بھائی عمل کرو۔ اچھا حضور کے زمانے میں یہ کتاب اس شکل میں تھی؟ اچھا ایک بات اور اس پہ ہے، حضور کے زمانے میں قرآن پاک اس طرح تھا؟ ابو بکر کے زمانے میں بھی، حضرت عمر کے زمانے میں بھی متفرق تھا، کوئی چھالوں پہ، کھجور کے، کوئی پتوں پہ، کوئی چمڑے پہ لکھا ہوا۔ یہ جو قرآن اس طرح ہوا یا عثمان رضی اللہ کے زمانے میں ہوا؟ تو حضرت عمر کے زمانے میں جو بیٹیاں رخصت ہوتی تھی تو ان کے قرآن کے بغیر ہی رخصت کرتے تھے، حضرت ابو بکر کے دور میں بھی، حضور کے 23 سالہ دور میں بھی۔ تو آپ مجھے بتائیں ان کے رخصتیاں قبول ہو گئی، ان کے جنازے قبول ہو گئے؟ قبرستان میں قرآن لے کے نہیں جاتے تھے، تو ہم لے کے پھر رہے ہیں، لیکن قرآن کو پڑھنا نہیں ہے، عمل نہیں کرنا، اس کو سمجھنا نہیں ہے، بس لے کے پھرنا ہی ہے، اس کے اندر پیسے رکھنے ہیں اور کر کے پیسے اس کے اندر رکھیں گے، اور مولانا صاحب کی پوری نظر ہوتی ہے کہ یہ پیسے اب میں نہیں لینا ہے، آخر میں ویسے قرآن پاک کو جاتے ہوئے کوئی اور لے کے جاتا ہے، واپسی میں مولوی صاحب ہی لے کر آتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر پیسے ہیں نا، قرآن میں پیسے کون رکھتا ہے؟ اگر دینے ہیں تو آپ دیں بھائی، یہ بات صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ تو آپ کبھی مولوی صاحب کے والد فوت ہوں، والدہ فوت ہوں، مولوی صاحب کی کوئی بہن بھائی فوت ہوں، تو انہیں کہنا وہ بھی قرآن پہ پیسے رکھیں، وہ اپنے نہیں رکھتے، صرف آپ سے رکھواتے ہیں، سمجھ گئے نا؟ یہ کام دین ہے تو ساروں کے لیے ہے نا۔ کبھی آپ نے کسی مولوی صاحب کو دیکھا کہ وہ رکھتے ہوں اپنے رشتہ داروں کی فوتگی پہ، اپنا سگا کوئی کیونکہ اپنی جیب سے تو رکھنا مشکل کام ہے، آپ سے نکلوانا آسان ہے۔ تو یہ اللہ نے کہا، یہ آیت نمبر 50 ہے، اور یہ آیت کریمہ، یہ 50 نمبر آیت سورہ انبیاء۔ جب بھی آپ تلاوت کریں، جب ذکر کریں، جب کوئی بھی عمل شروع کریں، نماز پڑھنے لگے ہیں، آپ حج کرنے لگے ہیں کوئی، اس سے پہلے یہ 3 بار پڑھ کے اپنے سینے پہ پھونکیں، اس کے بعد جو عمل کریں گے اس کی نورانیت، روحانیت آپ کو قلب میں محسوس ہوگی، اور پھر اس میں آپ کا رجوع بھی صحیح ہوگا، تعلق اس میں، اور اس کی فیوزات اور اس کے بعد دعاؤں کی قبولیت یہ آپ کو اللہ عطا فرمائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ سکون قلب عطا فرمائے اور دل کو منور کر دیں اور آپ کا دل روشن ہو جائے، خیر کی طرف چلے اور شر سے ہٹے، تو یہ آیت روز 100 بار پڑھیں، 11 دن تک دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو منور کرے گا، آپ کو خیر کی طرف چلائے گا، اور دل سے سختی، دل سے جو کالا پن ہے اور اس کے اندر جو شر کی طرف چلنا ہے، اللہ دور فرما دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔